بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے ایک علاقے میں تھے اور وہاں ان کا اپنا گھر تھا۔ ان کے ساتھ ام حرام رضی اللہ عنہ ان کی بیوی تھیں۔ تو وہاں ام حرام رضی اللہ عنہ جو صحابیاں ہیں انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، بحری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 2924 نمبر روایت ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کا، بحر کا جہاد کرے گا، بحری بیڑے لے کے جائے گا، قد اوجبوا، انہوں نے واجب کر لیا۔ کیا واجب کر لیا؟ اسی کی تشریح فتح الباری کے اندر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ایسا عمل کیا کہ ان کی وجہ سے جنت واجب ہو چکی۔ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری بحری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ بات کس نے ارشاد فرمائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا بحری لشکر کون لے کر گیا؟ صحیح بخاری کی ہی حدیث 2799 2799 اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ کون سب سے پہلے اس لشکر کو لے کر گیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے سرور کونین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا میں سویا تھا، میری امت کا ایک لشکر میرے اوپر پیش کیا گیا جو سمندروں کے اوپر لشکر کشی کر رہا ہے سمندروں کے اندر، اور وہ ایسے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں میں ان میں شامل ہو جاؤں، میں بھی وہ جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ان میں ہے۔ پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ نے اسی طرح مسکرایا، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے پھر اسی طرح بتایا کہ ایک اور لشکر میں نے دیکھا ہے جو جہاد کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت من الاولین، نہیں تو دوسرے لشکر میں نہیں، تو پہلے لشکر میں شامل ہے جنہوں نے وہ عمل کر کے جنت کو واجب کر لیا، تو پہلے لشکر میں ہے۔ پھر وہ آگے تفصیل ہے کہ یہی ام حرام رضی اللہ عنہ اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلی۔ اول ما رکب المسلمون البحر، سب سے پہلا غزوہ جو مسلمانوں نے سمندر میں کیا مع معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کے اندر جو سردار تھے، سپہ سالار تھے، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 2924 میں آیا کہ جو پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا سارے لشکر پر جنت واجب ہے، اور 2800 کے اندر یہ وضاحت آ گئی کہ جس پہلے لشکر نے وہ جہاد کر کے جنت واجب کروائی تھی اس کا سپہ سالار کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کو خواب میں دیکھ کر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے لشکر کے سپہ سالار تھے کہ جن کے اوپر جنت واجب ہو چکی تھی، اور یہ صحیح بخاری سے ان کی فضیلت ثابت ہے۔ دوسری دلیل یہ مستدرک حاکم ہے، امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین ہے۔ اس کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی، حدیث نمبر ہے 6656 یعنی 6656 6656، یہ مستدرک حاکم کی، اور یہ میں مترجم اس مرتبہ لے کے آیا ہوں، عربی بھی تھی، میں نے کہا کوئی پڑھنا بھی چاہے تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بات بتا دی، ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا، یعنی صحابہ کو چننے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ چن کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنا رہا ہے، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ وہ غلط تھے، تو یہ غلط کہنے والا صرف ان کو غلط نہیں کہہ رہا بلکہ چننے والے کو بھی غلط کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے یار اچھے آدمی الگ کر لو اور آپ ایسے کرو کہ وہ اس قابل نہ ہو، تو جہاں وہ غلط ہیں پھر چننے والا بھی نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ غلط ہی ہوگا نا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ چننا غلط نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر میرے صحابہ کو چنا، تو جب چننے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو میرے اللہ کبھی کسی غلط کو چن نہیں سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کچھ کو میرے وزیر بنا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے سارے وزیر تھے، قریبی تھے، ساتھی تھے، مشورے دیتے تھے، آپ کی کبینہ تھی۔ وَأَنصَارًا، اور کچھ کو میرے انصار بنا دیا، یہ دوسری کیٹیگری۔ وَأَصْحَارًا، اور کچھ کو میرے سسرال بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، کچھ پیغمبر علیہ السلام کے وزیر بنائے، کچھ انصار بنائے، اور کچھ کو آپ کے سسرال بنایا۔ گویا کہ جن جن کو سسرال بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ برادر ان لا ہے نا، تو سسرال ہے نا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ سسر تھے نا، فادر ان لا ہے نا۔ تو یہ سسرالی رشتہ کس نے قائم کروایا؟ کسی نے زور زبردستی نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کروایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ کروا رہے ہیں، اب دنیا میں دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کا جان بوجھ کر غلط رشتہ کروا دے تو وہ بندے تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن کروانے والا بڑا غلط ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ میرے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی غلط رشتہ کروا دے؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ ایک دوست کا غلط رشتہ نہیں کرواتا، اور یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سسرال بنائے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ سسرال بنا رہے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سنی سنائی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا کبھی غلط نہیں ہوا۔ اور آگے پھر بڑی ترہیب ہے، یہ اگلے جملے بہت قابل غور ہیں۔ فرمایا فمن سبہم، جو ان کو برا بھلا کہے گا، وزیروں کو، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم، جو ان کو برا بھلا کہے گا، یا انصار کو یا آپ کے سسرال کو، جو ان میں سے کسی کو برا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا کہے اس پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی۔ اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے اس پر بھی کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی۔ والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی،
اور قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور اس کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دو ٹوک الفاظ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کی یہ فضیلت آ گئی، جو ان میں سے کسی کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت، اس کی چاہے جتنی مرضی نیکیاں ہوں، ماتھے پہ محراب ہو، تہجد گزار ہو، کوئی عبادت قبول نہیں اور کوئی اس کی سفارش بھی قبول نہیں۔ یہ حدیث نقل کر کے امام صاحب کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے۔ اور ایک بات اور، یہ میرے ہاتھ میں ہے الجامع الصغیر، یہ امام البانی رحمہ اللہ کی یہ حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے کروائی امیر معاویہ رضی کے خاندان سے، اور اس حدیث کی کتاب میں 4564 یعنی 45 اس حدیث میں ہے کل ناصاب و سحر ینقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا، سارے نسب ختم، یعنی والدین، اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار سب ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، وسحر ساری سسرالی رشتہ داریاں ختم، کوئی بیوی یاد نہیں رہے گی، کوئی فادر ان لا، برادر ان لا، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا سارے نسب بھی ختم، سارے سہارت بھی ختم، الا ناسبی و سحری، لیکن میرا نسب قائم رہے گا اور میرے سسرالی رشتہ دار بھی میرے قریب قریب رہیں گے، یعنی میرا نسب فائدہ دے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا، میرا سسرال ہونا اس کو فائدہ دے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ جب سب ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، پیغمبر علیہ السلام کا نسب قائم رہے گا اور آپ کا سسرالی رشتہ بھی قائم رہے گا، تو سسرالی رشتے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہیں گے، سسرالی رشتے میں نبی علیہ السلام کے داماد، وہ بھی سسرال ہے، عثمان غنی رضی اللہ کا رشتہ بھی قائم رہے گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ کا رشتہ بھی قائم رہے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ کا رشتہ بھی قائم رہے گا، اور دونوں رشتے سسرالی بھی نسب بھی وہ امیر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی قائم رہے گا، کیونکہ ان کے دو رشتے ہیں، نسب بھی ہے اور سسرال بھی ہے، ان کے ڈبل اور باقیوں کی سنگل رشتہ داری قائم رہے گی۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے روز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ بے شمار فضائل ہیں، میں انہی کے اوپر اپنی اس بات کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے فضائل ہیں، احادیث میں ان کے فضائل ہیں، حتیٰ کہ نام لے کر ان کے فضائل ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ان سب فضائل کو چھپا کر چند ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں جن کا معنی مفہوم ذرا واضح نہیں ہوتا اور عوام الناس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جیسے ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں کوئی آدمی پڑھ دے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا، آگے قرآن کی آیت کا حوالہ دے دے، ہم کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے اکثر دوست نا انٹرنیشنل نمبر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو لا تقربوا الصلاۃ تو قرآن میں ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہ کسی وقت بھی قریب نہیں جانا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، اس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جن کا معنی مفہوم ذرا واضح نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑے ہیں نا، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ سیدھی کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو جو آدمی سیدھی آیات احادیث کو چھوڑ کر مشکل متشابہ جن کا معنی مفہوم ذرا واضح نہیں ان کے پیچھے چلتا ہے تو وہ دنیا میں فتنہ تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا۔ اور یہ جو پمفلٹ لکھا گیا ہے نا،
یہ بھی اسی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے اندر یہ شروع میں لکھا گیا ہے کہ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت، کہ یہ پمفلٹ ہم نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر 72 افراد شہید ہوئے، ان سے محبت کی وجہ سے ہم نے 72 حدیثیں جمع کر دی، 72 کی ہیڈنگ دے دی۔ حالانکہ یہ بھی دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اتنا بڑا جھوٹ ہے جس طرح بکری نو کہو اونٹ ہے، یعنی نظر آ رہا ہے جھوٹ۔ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ کربلا کے واقعہ میں 72 افراد کا شہید ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اوپر ٹائٹل یہ دے دیا، ٹائٹل اتنا پیارا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے یار اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے، جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایتوں کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، ضعیف گلاں نہیں مننیاں، ٹھیک ہے، لیکن جو خود لکھ دیا بنیاد وہی ضعیف کے اوپر ڈال دی۔ اور اس کے اندر جو 72 حدیثیں جمع کی ہیں نا، ان میں سے جو دوسری حدیث ہے نا، وہ میں آپ کو اوپر سے پڑھ کے دکھانا چاہوں گا کہ امام صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، امام صاحب نے اس کی وضاحت کیا کی ہوئی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت صاحب نے یہ، اچھا میرے پاس نا یہ پمفلٹ ہیں دو، اگر کوئی شخص پڑھنا بھی چاہے کہ میں پڑھ کے سناؤں، آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں کہ کیا واقعتاً ایسا لکھا ہوا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک یہ بھی ہے، اور کسی کو چاہیے؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ دوسری حدیث اس کے اندر ہے، مسند احمد کی حدیث۔ یہ کہتے ہیں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث بیان کی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بعد خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ تیسرا نمبر کیا آیا؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت، یہ حدیث بیان کی۔ چوتھے نمبر پہ جابرانہ بادشاہت، اور یہ آخر تک حدیث بیان کر دی۔ اب پھر اس سے آگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت بتائی ہے وہ 30 سال تک رہے گی، آگے وہ احادیث بیان کرنی شروع کر دی کہ خلافت کتنے سال ہے؟ 30 سال تک۔ تو 30 سال تک خلافت کن کی ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہم، یہ تو ہوگی خلافت۔ تو خلافت کے بعد کیا بتایا گیا اس حدیث میں؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ تو حضرت حسن کے بعد پھر کون آیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بارے میں پھر یہ کیا تاثر دے دیا گیا کہ کاٹ کھانے والی وہ بادشاہت ہے، یعنی یہ تاثر دے دیا گیا۔ اور یہاں تک یہ بات بتا دی گئی، اس کے تحت ہی اگر آپ بھائی جان دیکھیں تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، دیکھیے گا اس کے اندر ہی آگے لکھا ہوا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، درمیان میں ادھر اس جگہ پہ ہے، نظر آئی ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت،
پھر فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی شمار کرو، ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال ہی پائی۔ سعید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصے میں فرمایا یہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے بنو امیہ بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، یعنی بنو امیہ کو کیا کہا گیا؟ شریر ترین۔ اب اسی کتاب کے جب نیچے ریفرنس دیکھیں آپ، اسی کے اندر وہ سرخ کلر کے ریفرنس جو دیا ہے نا، اس کے اندر لکھا ہے تیسری لائن میں السلسلہ الصحیحہ لکھا ہوا ہے، آگے حدیث نمبر لکھا ہے 459 459 لکھا ہوا ہے جی۔ میں وہ سلسلہ صحیحہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، مترجم بھی لے کر آیا ہوں اور عربی والا بھی لے کے آیا ہوں، اور مسند احمد بھی اپنے ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ عربی والا ہے، اس کے اندر سے میں وہی حدیث نکالتا ہوں 459۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا واقعتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اگر لکھی ہے تو کیسے لکھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 459 نمبر حدیث کے تحت وہ نقل کرتے ہیں الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال ہے، ثم تکون بعد ذلک ملکن، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ بادشاہت اچھی ہے یا بری ہے، وہ الگ بات ہے۔ اسی کے آگے حضرت صاحب نے یہاں لکھا ہے وزادت ترمذی، ترمذی نے الفاظ زیادہ لکھے، جو جامع ترمذی والا ہے نا وہ الفاظ آگے لکھا ہے۔ فقال سعید، سعید پوچھتے ہیں فقلت لہ، میں نے ان کو کہا ان بنی امیہ یزعمون، بنی امیہ کا تو یہ دعویٰ ہے ان الخلافت فیہم، کی خلافت تو ان میں ہے۔ قالا، تو وہ سفینہ کہتے ہیں کاذبوا بنو زرقا، بنو زرقا آیا تھا نا لفظ، نیلی آنکھوں والوں نے جھوٹ بولا ہے، بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ تو شریر ترین بادشاہ ہیں۔ یہ حدیث نقل کی، آگے لکھا کل، تو امام صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہذہ زیادہ، یہ جو الفاظ زائد ہیں، تفرد بہا حشرج بن نباتہ، یہ بیان کرنے والا راوی کون ہے؟ حشرج بن نباتہ، فہی ضعیفہ، یہ روایت ضعیف ہے۔ جس کتاب کا حوالہ حضرت صاحب نے دیا اسی کتاب کی اسی حدیث کو ہم نے کھولا اور اس کے آگے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو اس نے اس اگلے جملے کو بیان نہیں کیا، پچھلی بات بیان کر کے حوالہ دے دیا، یا تو حوالہ ہی نہ دیتا تو چھپا رہتا یہ ظلم، اور اگر حوالہ دے دیا ہے تو پھر چاہیے تھا کہ آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ روایت صحیح نہیں، یہ ضعیف ہے، تو چاہیے تھا نا کہ یہ لکھ دیتے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن ظلم کیا کیا؟ بجائے ضعیف لکھنے کے اس کو صحیح کہہ دیا، السلسلہ صحیحہ، کہ جیسے سننے والا سمجھے گا سلسلہ صحیحہ یعنی صحیح والا سلسلہ، صحیح روایتوں والا سلسلہ، یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ لیکن اس نے سوچا عربی کہنے پڑھنی ہے، کیڑا لوگوں نے عربی پڑھنی آندی ہے، تو میں نے تو اچھا ہم نے پھر یہ آگے میں سنا دیتا تھوڑا سا، کہتے یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ پوری تفصیل ہے، لأن حشرجا هذا فيه ضعف، حشرج ضعیف ہے، اورده الذهبی فی الضعفاء، امام ذہبی نے ضعیف راویوں میں نقل کیا اس کو، وقال النسائی لیس بالقوی، امام نسائی کہتے ہیں یہ قوی راوی نہیں، ضعیف ہے، وقال الحافظ فی التقریب صدوق یہم، حافظ ابن حجر کہتے ہیں سچا تھا لیکن یہ بھول جایا کرتا تھا، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل روایت کیا ہے۔ اگلے صفحے پہ صفحہ 832 اور 23 اسی بات کو کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل حدیث کیا ہے؟ سیکون خلافت نبوت و رحمہ، یہ بات جملہ دھیان سے سننے والا ہے، خلافت ہوگی نبوت و رحمت والی،
सुम्मा यकूनु मुल्कुम व रहमा, खिलाफत के बाद होगी रहमत वाली बादशाहत। उस हदीस में क्या था कि खिलाफत के बाद क्या होगी, काट खाने वाली। लेकिन इमाम साहब ने कहा है कि वो रिवायत ज़ईफ़ भी है और उसमें इख्तिसार भी है, उसमें वजाहत नहीं है। असल रिवायत ये है कि तफसीली रिवायत में ये है खिलाफत होगी नबूवत और रहमत वाली, उसके बाद होगी रहमत वाली बादशाहत। मिर्ज़ा साहब को कोई पढ़ने वाला है तो उसके ज़हन में हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत काट खाने वाली है, बादशाहत काट खाने वाली। लेकिन तफसीली रिवायत में वहाँ ही लिखा हुआ है कि वो काट खाने वाली नहीं बल्कि रहमत वाली बादशाहत होगी। सुम्मा यकूनु मुल्कुम व जबरिया, फिर उसके बाद जबर वाली बादशाहत होगी। सुम्मा यकूनु मुल्कुन अज़ूज़, फिर उसके बाद काट खाने वाली बादशाहत होगी। तो ये ऐसा ही है कि जैसा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में कई जगह पर है, पहले सिपारे में, 8वें सिपारे में, 9वें सिपारे में, 19वें सिपारे में, तो हर जगह पर पूरी तफसील मौजूद है। कुछ मसला यहाँ, कुछ मसला यहाँ, कुछ वाक़या यहाँ, ऐसा ही है ना। जब आदमी वाक़यात को बयान करना चाहे तो उस पर लाजिम क्या है कि पूरी तफसील इकट्ठी करके बयान करे। मिर्ज़ा साहब ने पूरी तफसील के बजाय वो हदीस बयान की है जिसके अंदर लोगों का जहन ख़राब हो रहा है, और जो उसी किताब के अंदर तफसील लिखी हुई थी उसको मिर्ज़ा साहब ने छुपा कर ये अमीर मुआविया रज़ी के साथ क्या की है, दुश्मनी की है और उनके साथ ज़्यादती की है। और ये मेरे हाथ में सिलसिला हदीस सहिहा मुतरजम भी है। इस मुतरजम के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है, ये सफ़ा 729 है। यही हदीस जो आपने पढ़ी है, मैं इसका तर्जमा इधर से सुनाता हूँ। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इस मामले में मुझे आपका खुतबा याद है। अबू सालबा बैठ गए और हुज़ैफ़ा रज़ी ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक कुछ अरसा तक नबूवत कायम रहेगी, फिर अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसे उठा लेंगे। नबूवत के बाद इसके मनहज पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ अरसा तक खिलाफत रहेगी, फिर अल्लाह ताला उसे ख़त्म कर देंगे। फिर अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक कुछ अरसा तक बादशाहत होगी जिसमें जुल्म व ज़्यादती होगा, बिलाखिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जबरी बादशाहत होगी, वो कुछ अरसे के बाद ज़वाल पजीर हो जाएगी। इसके बाद मनहज नबूवत पर फिर खिलाफत कायम होगी, फिर आप खामोश हो गए। वही रिवायत है ना, तर्जमा अंदाज अलग है। इसके तर्जमे में इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने क्या कहा, लेकिन इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं हदीस को उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के दौर पर महमूल करना बईद बात है, क्योंकि इनकी खिलाफत तो खिलाफत राशिदा के करीब ही है। इस वक़्त तक उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक जुल्म सितम और जबरो कहर वाली ममलकतें वजूद में ही नहीं आई थी। यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ तक वो जुल्म वाली बादशाहत कायम नहीं हुई थी। लेकिन ये हज़रत साहब अपने इस पंफलेट में क्या साबित करना चाहते हैं कि हज़रत अली रज़ी के फ़ौरन बाद क्या आ गई, काट खाने वाली बादशाहत। इसके आगे ये हदीस भी इमाम साहब ने लिखी है। वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मामले की इब्तिदा नबूवत और रहमत से हुई है, इसके बाद खिलाफत और रहमत होगी, और खिलाफत के बाद क्या होगा, इसके बाद बादशाहत और रहमत होगी। खिलाफत के बाद क्या होगी, बादशाहत और रहमत होगी। तो ये भी हदीस है सिलसिला हदीस सहिहा में 1392। तो ये रिवायात छुपा कर मिर्ज़ा साहब ऐसी मुबहम, वो जो मैंने आयत पढ़ी ना आपके सामने सूरत आल इमरान की, कि असल किताब को वाज़े आयात को छोड़कर मुतशाबे आयात के पीछे पढ़ना ये टेढ़े दिल वालों का काम है। तो मिर्ज़ा साहब ने ये हदीस मुस्नद अहमद से बयान की और वो सारी हदीसें छुपा दी और सिलसिला सहिहा का हवाला दिया, और उसी किताब के अंदर ये है कि तफसीली रिवायत में कि खिलाफत रहमत वाली और उसके बाद बादशाहत भी रहमत वाली होगी। उन हदीसों को छुपा कर मिर्ज़ा साहब ने हवाला देने के बावजूद बहुत बड़ा जुर्म किया। ये गलती है। ये मिर्ज़ा साहब का
لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک بڑا انداز ہے۔ ویسے تو بڑی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے اور ابو داؤد میں، بلکہ سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 12 خلیفوں تک یہ دین غالب رہے گا، دین قائم رہے گا۔ یہ آپ نکالیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے، اسلام 360 ہے تو صحیح مسلم 4706 4707 4708 4709 4710 4710 تک یہ ساری حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا۔ تو اسلام غالب رہے گا کا مطلب کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت میں اسلام غالب تو نہیں رہتا نا۔ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا۔ تو وہ ساری حدیثیں مسلم کی بھی، مسند احمد کی بھی، ساری روایتوں کو چھپا کر مرزا صاحب نے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں نا، بیچ بیچ سے، درمیان سے، ویسے تو ساری کتاب ہی پڑھنے کے قابل ہے، کہاں کہاں مرزا صاحب کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ کے پاس اسلام 360 ہیں، کھولیں یار ذرا، اس کے اندر سے اس پمفلٹ کی حدیث نمبر 4 ہے اور صحیح بخاری سے آپ حدیث نمبر نکالیں 3677 نکالی ہے۔ اچھا اس کو نا اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا، ویسے تو وہ بڑی لمبی روایت ہے، کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس کے اندر سے دیکھیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے والے تھے نا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گئے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور کہنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے۔ اس کے آگے بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اور کوئی ایسا نہیں اس دنیا میں کہ جس کے بارے میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں اس جیسے عمل لے کر اللہ کو ملوں سوائے اس ہستی کے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میرے عمل کس جیسے ہو جائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے، اور میں اس حالت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ اس حدیث میں لفظ ہیں نا۔ مرزا صاحب نے جب یہ ایک پمفلٹ چھاپا، خود یہ حوالہ دیا، میں نے ادھر سے دیکھا، اوپر دیکھیں حوالہ وہی لکھا ہوا ہے 4 نمبر کے تحت 3677، خود حوالہ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے۔ اسی کو جب ہم اصل کتاب میں نکالتے ہیں تو اس میں یہ لفظ ہوتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عملوں کو کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے، اور وہ تمنا کرتے تھے کاش میں اس جیسے عمل لے کر کس کو مل جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن چونکہ شیعہ نے، روافض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گندی زبان بولی ہوئی ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آنکھ بھی اچھا سمجھتے نہیں، وہ انہوں نے تو الزام لگائے ہوئے ہیں، تو مرزا صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت والے الفاظ اپنے پمفلٹ سے ویسے ہی غائب کر دیے۔ اب دیکھیں نا، حدیث بیان کرتے کرتے ایک ہے شروع سے بات چھوڑ جانا، بہانہ بن سکتا ہے، او جی بات بہت لمبی تھی تو جو مطلب کی تھی میں نے وہ کر دی، یا آخر سے بات چھوڑ جانا بہانہ بن سکتا ہے، وہ جی آگے بات دوسری شروع ہو گئی تھی میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ جب بات چل رہی ہے تو درمیان سے اس فضیلت کو چھپانا جس کو رافضی چھپاتے ہیں، اس فضیلت کو ختم کرنا جس کو شیعہ چھپاتے ہیں، تو یہ چھپانا تو جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ نکالیں صحیح مسلم 3677، ہاں جی، یہ اوپر سے آپ شروع کریں گے نا ابھی، تو یہ ہے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو چارپائی پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ نظر آیا؟ کھولیے جی، صحیح مسلم، ہاں صحیح مسلم جو 3677، نہیں یہ صحیح مسلم کا حوالہ دیکھیں نا آپ 6187 جی۔ ابن مبارک نے عمر بن سعید بن ابو حسین سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو چارپائی پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا. وہ دعائیں کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے, دعائیں رحمت کر رہے تھے, میں بھی ان میں شامل تھا. تو مجھے اچانک کسی ایسے شخص نے چونکا دیا جس نے پیچھے سے آ کر میرا کندھا تھاما. میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہ چھوڑا جو آپ سے بڑھ کر اس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس کے جیسے عملوں کے ساتھ ملوں. اللہ کی قسم مجھے. وہ آگے سے تو حضرت صاحب نے درمیان سے اس جملے کو ختم کر دیا. یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے. اور ویسے اگر آپ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ شروع میں لکھی ہوئی پہلی آیت اور حدیث پڑھ لینا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مرزا صاحب نے نا یہ اس حدیث کو ہم نے دیکھ لیا نا کہ مرزا صاحب درمیان سے پورا ایک جملہ ہی, ایک فضیلت والی بات ہی غائب کر گئے. اس کے بعد اگر آپ پیچھے سے کھول کر یہ مرزا صاحب کی پہلی آیت اور حدیث پڑھیں تو بات میں مزید فائدہ ہو جائے گا. مرزا صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا ہے, تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا, تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں. یعنی اگر چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اگر بیان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے. آپ کے ہاتھ میں جو پمفلٹ ہے وہ 2017 کا ہے, یہ ادھر لکھا ہوا ہے, اور میرے 16 کا ہے, میرے ہاتھ میں جو 2019 کا ہے. یہ 4 سالوں میں 16, 17, 18, 19 میں بھی مرزا صاحب نے چھپائی ہوئی بات کو بیان نہیں کیا, اور جو واضح لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے چھپا دیا. اور پھر اگر ایک اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اوپر والی بھی دیکھ لیں. اس سے اوپر والی 3700 نمبر حدیث ہے نا, 3 نمبر جو نوٹ لکھا ہوا ہے, نوٹ اس کے اوپر نوٹ لکھا ہوا ہے نا, 3700 نمبر حدیث بخاری میں اندر, وہ بھی نکالیں. اس میں بھی ایک بات آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح حوالے دیے ہیں. ہماری سادہ عوام صرف اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کی طرف جاتی ہے اور دیکھتی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کے اندر گمراہیاں کی گئی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3700, اگر کسی اور بھائی کے پاس بھی ہے تو وہ بھی نکال کر دیکھیں. اس کے اندر بات کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے 6 افراد کو مقرر ہے, ان میں سے ہی کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے. وہ 6 افراد آئے, پھر وہ ان میں سے 4 افراد خود بخود پیچھے ہٹ گئے. حضرت طلحہ بھی, حضرت زبیر بھی, حضرت سعد بھی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, 4 پیچھے ہٹ گئے. اب 2 پیچھے نہیں ہٹے, ایک عثمان رضی اللہ عنہ اور ایک علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میرا خلافت کا حق ہے, اور واقعتاً وہ قریبی تھے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا کہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں انہیں کہا تھا کہ اللہ تجھے قمیض پہنائے گا, تو نے اتارنی نہیں ہے. تو دونوں کے ذہنوں میں احادیث تھیں تو وہ خاموش رہے. اب 2 کو تو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا نا, 6 میں سے 1 کو بنانا تھا. 4 تو خود بخود دستبردار ہو گئے, باقی رہ گئے 2. اب 2 کا فیصلہ کرنے لگے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں نے سب سے مشورہ کیا, خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر میں فیصلہ کروں منظور ہے. انہوں نے کہا منظور ہے. اگر میں ان کو خلیفہ بنا دوں تم مانو گے؟ انہوں نے کہا مانوں گا. حضرت عثمان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ, اگر میں فیصلہ کروں تمہیں منظور ہے؟ کہتے منظور ہے. اگر میں حضرت علی کو خلیفہ بنا دوں مان لو گے؟ کہتے مان جاؤں گا. پھر کیا کیا, سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے کی, پھر باقی سب نے کی. یہ ہے اصل حدیث. مرزا صاحب نے اس کو بھی بدل دیا. اب کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں یہ نوٹ ہے نا, اس کی دوسری لائن پڑھیں نا, اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا, اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या की, बैत की। अब हम असल किताब को देखते हैं कि उसमें कौन है जी। आखिर में देखें कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना दूँ तो क्या आप इनके अहकाम सुनेंगे और इनकी इताअत करेंगे। इसके बाद दूसरे साहिब को तन्हाई में ले गए और उनसे भी यही कहा कि जब उनसे वादा ले लिया तो उन्होंने फरमाया, ए उस्मान अपना हाथ बढ़ाइए। चुनाचे उन्होंने उनसे बैत की और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उनसे बैत की। ऐसे ही है, यानी पहले बैत करने वाले कौन है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, बाद में अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, इसके आगे भी कुछ सुनना है मैंने अभी बताना। और फिर अहले मदीना आए और सब ने बैत की। यहाँ हदीस ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई है ना। और आप अगर दूसरी हदीस भी देखना चाहें तो देख लें, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने आगे एक जुमला पूरा लिखा, उस जुमले से हम मुत्तफिक ज़रूर हैं लेकिन हदीस का वो हिस्सा नहीं है। उस जुमले से आगे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, लिहाजा, ये लिहाजा से ना आगे, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह से बढ़कर कोई भी शख्स खिलाफत का हकदार नहीं था। हम इससे मुत्तफिक हैं। इसीलिए सहाबा रज़ी अल्लाह ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के बाद खलीफा चुन लिया था। ये जुमला लिखा हुआ है ना, ये दो बातें लिखी हुई हैं। ये बातों से हम मुत्तफिक हैं कि वाकई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हकदार थे, वही असल खलीफा थे। लेकिन जो अंदाज है कि बात लिखने के बाद हवाला दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये बात कहाँ मौजूद है, हदीस में। यही होता है ना। अगर अपनी बात लिखनी हो तो यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ती है या हवाले के बाद लिखनी पड़ती है। लेकिन पहले बात लिखकर आगे हवाले देने का मतलब ये होता है कि ये बात हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन हदीस में ये बात नहीं है। हर देखने वाला, सुनने वाला यही समझेगा कि ये बात कहाँ मौजूद है, हदीस में। तो ये है मिर्ज़ा साहिब का दजल। ये है वो अमल जो आम सादा आदमी को शुरू में समझ नहीं आता। जब आप खोल कर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी गलती। अच्छा, एक और बात मैं खुद करूँगा, उसके बाद फिर आपके सवाल भी तो करने हैं ना यार, वो आपके सवालात का आपको टाइम दिया जाएगा। तो एक और बात, इसी किताब का अगर आप ना सफ़ा नंबर 16 निकाल लें और हदीस नंबर 32 निकाल लें इसी किताब का, देखिए कैसे वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में गलत कर दिया गया। सफ़ा नंबर 16 हदीस नंबर 32 निकल आई। मैंने जो शुरू में कहा है कि अहले सुन्नत में राफ़ज़ियत को उजागर करना ये इनकी ड्यूटी है। पूरे अहले सुन्नत का इत्तिफाक और इजमा है बल्कि कि सबसे पहले मर्दों में मुसलमान होने वाले कौन हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं सब। लेकिन राफ़ज़ी जो होते हैं वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत को कम करना चाहते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे करना चाहते हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को पीछे करना चाहते हैं और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे करना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब ने भी यही काम किया है। अब देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, लेकिन जो दर्जा है वही दिया जाएगा ना। आगे बढ़ाना भी तो गलत है ना। अगर इनको आगे बढ़ाना या पीछे करना गलत है तो बाकी सहाबा को भी तो आगे पीछे करना क्या है, गलत है। मिर्ज़ा साहब ये हदीस लिखते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस, सैयदना, ये हदीस नंबर निकालें 3735 3735। सैयदना अबू हमज़ा अंसारी ताबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी को सुना, वो फरमाया करते पहला शख्स जो इस्लाम लाया वो सैयदना अली बिन अबी तालिब थे रज़ी अल्लाह अन्हु। मिर्ज़ा साहब ने इतनी हदीस बयान करके बात ख़त्म कर दी। देखें आगे कोई बात नहीं लिखी, मिर्ज़ा साहब ने इतनी हदीस बयान करके बात ख़त्म। अब आप बताइए जी आगे क्या लिखा हुआ है। उमर बिन मरवा कहते हैं कि मैंने इसे इब्राहीम नखई से जिक्र किया तो उन्होंने इसका इनकार किया और कहा सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। यानी हदीस यहाँ ख़त्म हुई, आगे बात सारी यहाँ ख़त्म हुई। आगे ही लिखा हुआ है कि मुहद्दिसीन ने, ताबईन ने इस बात को सुन के कहा गलती हो गई है,
ایسے ہی نہیں حدیث جیسے تم بیان کر رہے ہو. صحیح بات یہ کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ مرزا صاحب نے خود حوالہ دیا. اب اگلی بات کو آگے والے حصے کو چھپایا نہ، جان بوجھ کے چھپایا ہے نا. تو پھر یہ جو پہلی آیت اور حدیث ہے یہ کس امت کے لیے ہے کہ چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے. جو بیان کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یہ 4 سالوں میں کیا مرزا صاحب کو اپنی اس غلطی کا پتہ نہیں چلا؟ اور ویسے دیکھیں جب آدمی کسی حدیث کو لکھ رہا ہے تو اگلے الفاظ تو انسان نے پڑھے ہوتے ہیں نا. تو جان بوجھ کر اگلے چھپا جانا، ایک ہوتا ہے بھی اس حدیث میں ایسے آیا ہے، دوسری کتاب میں ویسے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کتاب ہی پڑھی ہو، اس کتاب تک نہ پہنچا ہو، علم اتنا نہ ہو، تو وہ تو غلطی قابل قبول ہے، وہ معافی ہو جائے گی. جس کتاب کا، جس حدیث کا خود ریفرنس دے رہے ہیں، میں تو نہیں دے رہا، اسی کے آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور یہی رافضیت ہے. وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت تھی، وہاں ان کا مقام تھا کہ نہیں بھائی بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، بڑوں میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ عظمت چھپائی جا رہی ہے اور ساتھ رافضیوں کو دیا جا رہا ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اچھا آگے انہوں نے والا پھر آگے نا تھوڑا سا المستدرک للحاکم کی بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. دیکھیں جی تھوڑا سا اسی کے تحت المستدرک تیسری لائن کے آخر میں المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے پہلا شخص، بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں بھی مستدرک حاکم ہے. اسی کے اندر اسی حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ حدیث نمبر کتنی ہے؟ مستدرک حاکم کی 46-63 ہے. ہاں تو بس ٹھیک ہے، اس کے اندر سے مل جائے گی. میں نا کل پرسوں منگوائی ہے پنجاب اردو والی، ہمارے پاس اصل میں عربی ہے تو ہم تو اردو کو پڑھتے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں عربی آتی ہے الحمدللہ، لیکن مرزا صاحب چونکہ پڑھتے ہیں تو یہ جی یہ 46-63 آ گئی. آپ اس کا سکین بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب مرزا صاحب کے ٹیبل پر بھی پڑھی ہوتی ہے، یہی کتاب، اسی کا حوالہ 46-63 ہے نا، یہی میں نے آپ سے سن کے 46-63 سے نکالی ہے. یہی کتاب ہے، یہی والا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے. یہ لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے. جبکہ اختلاف اس بات میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اور نہ بالغ مردوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے. یہ آگے وضاحت موجود ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اصل بات ایسے ہے. اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے. اور اسی کتاب کے اندر جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان ہوئے نا، اس کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے اور دیکھنے والی ہے. یہ دیکھیں اسی کتاب کی حدیث نمبر ہے 4420، یعنی 4420 4421، یہ ساری روایتیں. اس کے اندر ہے کہ ترجمہ میں سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کے سردار اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. یہ 4421 میں ہے. اور پچھلی جو روایت ہے نا یہ 4419 4419، اس میں لفظ ہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے والد سے حضرت عمر بن ابسہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے معاملے میں کس کس نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے، یعنی ابھی تک کون کون مسلمان ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں نے. ابھی تک میرے اوپر کون کون مسلمان ہوئے ہیں؟ 2 آدمی، جن میں سے ایک آزاد اور دوسرا غلام، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اسلام لایا تھا. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
آ کر پوچھا کہ کون کون آپ کے اوپر اسلام لایا ہے؟ آپ نے فرمایا 2، کون؟ ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ۔ تو پھر پہلے کون لایا اسلام؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے ہوتے اور سب سے پہلے وہ ہوتے تو یہاں ابو بکر رضی اللہ کے نام کے بجائے کس کا نام آتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ وہی کتاب اس کے پیچھے یہ ترتیب سے پہلے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے۔ تو جب پڑھ کے ہی آگے گئے ہوں گے نا، اگر تو پڑھا ہے اور جان بوجھ کر چھپایا ہے تو پھر تو یہ وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر نہیں پڑھا تو کم از کم وہ روایت تو پڑھی ہوگی نا جہاں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی چھپا جانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور مرزا صاحب ایسے جرم کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے صحابہ کی کیا ہوتی ہے؟ توہین ہوتی ہے۔ بے شمار، ایک نہیں 20 یہ تقریباً میں نے ایک دن گنے تھے، شاید 34 حدیثوں میں تحریف کی ہے۔ جو خلفائے راشدین چاروں کے حوالے سے تو بے شمار اس نے باتیں کی ہوئی ہیں جو جھوٹ ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ اہل حدیث حضرات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ ایکسٹرا دفاع کرتے ہیں، کچھ ان کی جو غلطیاں ان کو بھی نہیں مانتے۔ مثلاً اگر آپ نے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے حدیث پوچھی تھی، آپ نے جو مجھے اس کی تشریح کر کے دکھائی، میں اس تشریح کو میرا بالکل بھی ماننے کو دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے جو مجھے لکھا نظر آ رہا ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری ابھی جو آج آپ نے حدیث سنائی ہے اس میں یہ لکھا آخر میں شوہر وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بیعتی بیڑے میں شریک ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزوہ سے لوٹتے وقت زمانے میں آپ نے اس کا ترجمہ سنایا، وہ بھی ساتھ تھے، تو یہ ساتھ والا اس حدیث سے چل رہا ہے۔ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوے میں تھی، یعنی آپ نے حضرت معاویہ کو ساتھ شمار کیا، جبکہ وہاں ساتھ نہیں ہے، زمانے میں ہے، یہی بات ہے نا۔ اب آپ اس کی عربی نکالیں اوپر سے، عربی کے اندر جو ہے نا اصل الفاظ آپ کو واضح ہو جائیں گے۔ زمانہ معاویہ نہیں ہے، مع معاویہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر سے 2799 اور 2800 نمبر حدیث نکالیں گے تو اول ما رکب مع اب ترجمے میں کوئی ڈنڈی مار دے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ کسی نے بھی کیا ہے، وہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن عربی جو عبارت ہے اس میں دیکھا جائے گا تو عربی کے اندر مع معاویہ ہے، اور مع آپ سب جانتے ہیں ساتھ کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین ہیں، مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ تو اصل عربی حدیث میں جو صحیح بخاری میں 2800 نمبر ہے اس میں مع معاویہ کے لفظ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کا زمانہ بھی ہے ساتھ بھی ہیں، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے، زمانہ بھی ہے اور وہ اس لشکر میں خود شریک بھی ہیں۔ اور یہ اس کے تحت ہی، اسی حدیث کے تحت، یہ صحیح بخاری ہے نا، اس کی سب سے اعلیٰ شرح جو ہے فتح الباری ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے یہ حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، یعنی اس میں حضرت معاویہ کی فضیلت موجود ہے، تو وہ اسی طرح ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب رہا آپ کا مسئلہ وہ پرانے والا دوسرا، جی اس کے لیے آپ اس حدیث کو پڑھیں، جس لفظ کے اوپر آپ کو کوئی تھوڑا سا اشکال یا ذہن میں بات آ رہی ہے نا اس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ پمفلٹ سے پڑھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے نمبر ہے، یا آپ جہاں سے پڑھ لیں۔ یہ ایک آپ نے حدیث سننی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر نا ہم بات کریں گے۔ 4108 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کی قطرات ٹپک رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک منٹ اگر آپ تھوڑا سا مجھے لکھ لینے دینا، جس لفظ پر ہوگا نا، تاکہ میں نہیں میں بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا نا کہ کہاں کہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، چلیں جہاں جہاں آپ کو ہوگا آپ بھی بتا دیجئے۔ مسلمانوں کے کا مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پہ نہ پہنچنا
مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر 6 نمبر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر اٹھائے۔ یہاں پہ شیخ آپ نے مجھے اس کا جو تشریح کی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا، تو حضرت عثمان کا ابن عمر سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، آپ بات کرتے رہے نا۔ وہ ایک تو آپ کا سوال ہونا کہ حضرت عثمان کے ساتھ ابن عمر کا کیا تعلق؟ آپ نے وہ تعلق اس میں آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ چلیں ایک بات یہ ہوئی، ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہ دیا۔ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا تھا کہ آپ کے اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسی وقت اپنی لنگی کھول لے یعنی جواب دینے کو تیار ہوا، ردہ کر چکا تھا، میں اسے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی۔ اس سے مراد عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے تب تم سے جنگ کی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ زیادہ تم سے بھی تمہارے باپ سے بھی حقدار تھے۔ لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ پڑ جائے، خون ریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جائے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، اس میں جو اشکال والی باتیں ہیں نا، دو طرح سے وضاحت ہے۔ پہلے میں آپ کے اشکالات کو واضح کروں گا، پھر جو ترجمے میں کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں نا اس کو وہ بعد میں، کیونکہ اس کا تو اشکالات اگر حل ہو جائیں تو وہ ترجمے کی غلطی کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی، یہ بات ہے نا۔ اگر ہم یہاں مراد لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی جنگ کی ہے؟ ان کے باپ سے ہوتی نہیں، دو باتیں ہیں نا، وہ تو آدھی بات ہے نا۔ جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے، دونوں کی بات ہے، آدھی بات نہیں ہے۔ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے صرف ان کے باپ سے کی، صرف ان کے ساتھ نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی بدر، احد، خندق کسی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ نہیں کی۔ ہمارے ذہن میں جو یہاں مراد کہ جن کو ہٹ کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کی روح سے ہی نہیں بن رہے، یہ کون بن رہا ہے؟ وہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ پہلے تو یہ طے کر لینا کہ یہاں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ جو ہیں اس کو مراد لینے سے مانے ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا وہ حقدار ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے لڑائی کی۔ اب وہی ہمارے ذہن میں آئے گا نا، جس نے تجھ سے اور تیرے، صرف تیرے باپ سے نہیں، تو تجھ سے اور تیرے باپ سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے ان سے کبھی لڑائی کی نہیں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے لڑائی کی ہو۔ جب یہ بات آ گئی نا ذہن میں اور ثابت ہوا، پہلے وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلے یہ کلیئر کرنا پڑے گا، پھر ہم سمجھیں گے کہ پھر کون ہے، ہم سمجھیں گے۔ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہے ادھر اپنا سر اٹھائے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہیں۔ اب یہ دوسرا مسئلہ آ گیا، میں وہ کون تھا وہ الگ ہے۔ اب خلافت کے مسئلے میں جس نے بات کرنی ہے وہ سر اٹھائے۔ خلافت کے مسئلے کا آپ اوپر سے دیکھ لیں، حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، آپ عربی کے اندر نکال لیں، خلافت کا لفظ وہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں میں نمبر بتا دیتا ہوں، 4108 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خلافت کا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ یہ بات خلافت کی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہے۔ خلافت کا مسئلہ بھی یہاں نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں جی، وہ بناتے ہیں یہی، لیکن خلافت کا مسئلہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے۔ ہاں جی، حدیث میں دیکھیں،
ٹھیک ہے نا, چلو میں نے سامنے رکھا. ہاں جی دیکھیں نا کتنی کنفیوزنگ بات ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ شامل ہے جس کو ہم دعوت کرتے ہیں ہماری کتاب ہے, انہوں نے بھی اس کا خلافت کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے اوپر ہم آپ سے متفق ہیں کہ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. یہ آپ کا بالکل برحق کہہ رہے ہیں, یہ غلطی ہے, عربی میں نہیں ہے. اب دو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ ایک بات کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے, کیونکہ اگر مراد ہے تو کوئی بھائی کا لال ہمیں ثابت کر دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت معاویہ کے ساتھ لڑائی کی. ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد نہیں تو پھر اس راوی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کیوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس وجہ سے پوچھا کہ یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں. تو جب آپ کسی جگہ کی واقعہ کو بیان کریں گے نا تو پھر آپ سے ہی بات ہوگی. جیسے آپ آج کی بات ہے نا, آپ کسی جگہ پہ جا کے بات کریں گے تو کہے گا یار تو کیوں نہیں گال کی تھی, ایک بات. دوسرا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذرا بڑی عمر کے تھے, بزرگ تھے, تو بزرگاں کہے اللہ دے بندے تسی تے بول دے. لازمی نہیں کہ اس کا اپنا مسئلہ ہو, جیسے کہ نا یار ٹھیک ہے چاچے دے پترا نے گل تے کی تھی لیکن چاچے نے تو چاہیے تو بولنا بھلا, چاچا بھی چپ کیتا رہا. اچھا یہ بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں موجود تھے اور وہی آگے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث بتا رہے ہیں تو شاگردوں نے پھر ان سے ہی پوچھنا بھی تسی جواب کیوں نہیں تھا. اب وہ چوتھا مسئلہ آ گیا کہ مسئلہ کون سا تھا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مسئلہ خلافت کا ہے. اچھا نہیں, آپ کا ایک اور سوال ہے, وہ سر تو اٹھائے. مرزا صاحب نے اس کا بڑا انداز میں ترجمہ کیا ہے, وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے کا بھی ساتھ لفظ, یعنی جس طرح پنجابی نا تو سر چک کے تو وہاں, یہ مطلب کہ تیرے ہی لائی دیجئے, ایسا نہیں ہے. یہ عربی کے اندر ہے فَلْيُطْلِعْ لَنَا كَرْنَهُ, یہ الفاظ عربی کے ہیں. جیسے ہم کسی کو انتہائی اپنائیت دیتے ہیں نا, انتہائی قرب دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں یار کھول کے گل کر, گھبران دی کوئی ضرورت نہیں, سر چک کے گل کر, میں تیرے نال لڑاں گا نہیں, تینوں اپنی گل دی کی داں گا, صفائی پیش کراں گا. تو یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے. اور وہ فَلْيُطْلِعْ لَنَا كَرْنَهُ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا کے دکھائے تو لا دیں گے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سر اٹھا کے, یعنی جسے کہنا سر اٹھا کے جیو, دل کھول کے گل کرو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا اب میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تھے البدایہ بنایا سی, البدایہ یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے اس بات سے تو ذہن میں آیا نا کہ شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تو انکار رہے ہیں, ایسے سمجھ میں آیا نا, لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی عظمت بیان کرتے ہیں. اچھا دو حوالے مجھ سے یہ سنیں, یہ ہے البدایہ والنہایہ, اور یہ بات جو حدیث سنا رہا ہوں یہ کتاب السنہ امام ابو بکر الخلال کی, اس کے اندر بھی موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر شان و شوکت والا کوئی نہیں دیکھا. کالا ولا عمر, وہ کہنے لگے حضرت عمر بھی نہیں. کالا, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کانا عمر خیرا منہ, عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے بہتر تھے, عظمت کے اعتبار سے افضل تھے. وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَسْوَدَ مِنْهُ, لیکن معاویہ ان سے زیادہ شان و شوکت والے تھے. یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت عبداللہ بن عمر کی فضیلت. وقال ابن درید عن ابی حاتم عن العتبی قال معاویۃ یا ایھا الناس, یہ سند کے ساتھ باتیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو ما انا بخیرکم, میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي, تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ, تم میں, لمن وہ بھی ہے, ہوا خیر منی جو مجھ سے بہتر ہے. کون؟ آگے لفظ ہیں عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عمر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں, مجھ سے بہتر بھی لوگ موجود ہیں,
کون؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، وغیرہما من الافاضل، اور کئی فاضل لوگ ہیں، لیکن یہ ہے لیکن عسیٰ ان اکون انفعکم ولایتاً، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے حکمرانی میں فائدہ مند زیادہ ثابت ہو جاؤں۔ عظمت اور ہے، حکمرانی میں فائدہ پہنچانا اور ہے۔ میں اپنے آپ کو عظیم نہیں سمجھتا، نام لے کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے افضل ہیں عبداللہ بن عمر، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے افضل ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے واضح الفاظ۔ تو جب ایک جگہ پر واضح الفاظ میں نام موجود ہو اور دوسری جگہ پر سمجھ بعض لوگوں کو آ رہی ہو، تو سمجھ کے مقابلے میں جو الفاظ ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہوتے ہیں، اور وہ اس سمجھ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے گا، اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نہ خلافت کا بات نہیں کہا، معاملے کی بات کی، امر معاملہ۔ اب وہ معاملہ کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس معاملے میں جنگ ہوئی یا لڑا اختلاف ہوا؟ وہ حضرت عثمان معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ کس معاملے میں اختلاف ہوا؟ قصاص عثمان۔ اور یہ بات حضرت صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے، یہ رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تعارف نا حضرت صاحب نے کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا کتاب یہ ہے، رافضیت، ناصبیت اس کے اندر نہیں ہے، یہ نا الگ کتاب چاہے انہوں نے، یہ ریسرچ پیپر 5-1 ہے۔ اس کے صفحہ 2 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ قصاص سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی بات کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں قصاص سے حضرت عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے، یعنی ان جنگوں کی وجہ رائے کا اختلاف، وہ کہتا تھا ابھی لینا چاہیے، وہ کہتا تھا بعد میں۔ تو جو لڑائی جس مسئلے میں ہو رہی تھی، جس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، وہ صلح کے بعد اپنے اسی مسئلے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ خلافت کی بات لوگوں کے ذہن میں ہے نا، خلافت کی بات کیسے کی جا سکتی ہے پیارے بھائی، جب ان کو خلافت مل چکی ہے اور وہ سب کے ہاں اتفاقی خلیفہ بن چکے ہیں۔ اب یہ کہنا میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار تھا، یہ تو ویسے ہی فضول بات ہے۔ آپ اس کا بتا دیں، جو اس نے آپ تمہارے باپ اور باپ ہاں جنگ کی، جو تمہارے باپ سے جنگ کی، ہاں، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس سے مراد حضرت عمر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے بھی لڑائی کی ہے اور ان کے والد سے بھی بدر میں لڑائی کی، یہ حضرت علی کنفرم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر نہیں۔ ایک بات، اب وہ مسئلہ اب ذہن میں آئیں گا نا تو دیکھیے گا، اب تھوڑی سی میری بات سمجھیے گا۔ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں خلیفہ بن رہا ہوں اور خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ قصاص لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہنا چاہ رہے تھے وہ حقدار تھا کہ وہ قصاص لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں چونکہ ان کا خونی رشتہ دار ہوں، میں خونی رشتہ دار، چچا کا بیٹا ہے نا، تو میں اس کی قرابت داری کی وجہ سے زیادہ حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرابت داری تیری اپنی جگہ پر، لیکن قصاص لینا بندے کا اپنا کام نہیں ہے، رعایا کا کام نہیں ہے، عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ قصاص کے معاملے میں ذمہ داری حاکم وقت کی ہے اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ اگر یہ آپ مفہوم، اور حقیقت بھی یہی ہے، اسی کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ دونوں معاملے سالو ہو جائیں گے۔ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ حضرت علی تو اس سے زیادہ قصاص کے حقدار تھے۔ اگر تیری رشتہ داری ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی کی بھی رشتہ داری تھی، ان کے نبی علیہ السلام کے وہ داماد نہیں تھے، پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ اپنی حکومت کی وجہ سے بھی زیادہ حقدار بنتے تھے۔ اگر تم یہ کہو کہ میں حقدار تھا تو نعوذ باللہ کیا وہ دشمنوں میں شامل تھے؟ نہیں، وہ دشمنوں میں نہیں تھے۔ تو اس مسئلے میں، اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا، اسی حدیث کے تحت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات نقل کی ہے کہ بعض لوگ یہ اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں، اور آگے لفظ لکھا ہے وَفِيهِ بُعْدٌ، یہ بہت دور کی غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ اور یہ آج کے نہیں،
یہ 600-700 سال پہلے کے محدثین نے جب شرح لکھی تو یہ بات لکھ دی۔ اب مسئلہ قصاص کا تھا، صحابہ یہ سمجھتے تھے جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کبھی ان کی ذمہ داریاں لیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری ذمہ داری میں لوں گا۔ اگر وہ معاملہ اتنے پیار محبت سے پوچھ رہے تھے، ہاں جی، اس میں یہ لفظ ہے کہ میں اس بات سے ڈرا کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھے اور خون کے دن ہو جس وجہ سے مجھے، ہاں بالکل بالکل۔ اب اس میں کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حقدار زیادہ سمجھ رہے ہیں، یہی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کو زیادہ حقدار سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے میں نے بدلہ لینا، کہتے تھے اسی لائیں گے۔ تو جب یہ اپنے ہاتھ میں قانون لینا چاہ رہے تھے اور وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے، پہلی جنگ بھی کسی وجہ سے ہوئی، قصاص سے عثمان کی وجہ سے نا، تو میں پھر کہہ دیا کہ نہیں بھائی تو غلط کیتا ہے، وہی زیادہ حقدار سی، انہوں نے لینا سی، تیرا نکلنا نہیں سی بندہ، مطلب دوبارہ بات شروع ہو جاتی تو پھر وہی مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جانا تھا جس کے اوپر پہلے سنا۔ اور اچھا ایک اور بات بتاؤں، مرزا صاحب نے اس حدیث کے آخر میں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ یوں خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچائی، عزت بھی بچائی۔ اس سے بھی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ بول پہ دیتے انہاں دی بھی جان، حالانکہ حدیث میں یہ لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں یہ بھی لفظ نہیں، وہاں کیا ہے، حفظتا وعصمتا، آپ کی حفاظت ہوئی اور آپ بچا لیے گئے۔ اب کس چیز میں حفاظت اور کس چیز میں بچائی، یہ مرزا صاحب نے اپنے جاندہ لفظ لاتا۔ محدثین امام الافصاح لمعانی الصحاح، امام ابن حبیرہ، آج سے 1000 سال پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے جو مشکل الفاظ ہیں نا ان کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے عربی زبان میں۔ آگے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے، حفظت من الخطأ والنسیان، اچھا رہا خاموش ہو گئے ورنہ آپ سے ایک غلطی ہو جاتی اور پھر وہ دوبارہ معاملہ مسلمانوں کا خطرناک حد تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ محدثین نے مانا لیا ہوا ہے۔ آپ سیٹسفائی ہو گئے؟ جی سر، اسی سے سیٹسفائی۔ اب میں نہیں کوئی اور بھی اعتراض ہے تو آپ ٹھیک ہے، ٹائم کافی ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہاں جی اختصار کے ساتھ یزید کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ یزید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، ہم اس کے بہت فضائل بھی بیان نہیں کرتے اور اس کو گالیاں بھی نہیں دیتے۔ تھوڑے کر لیتے ہیں۔ مسلمان ہونا یہ فضیلت ہے، تابعی ہونا یہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء تک دین غالب رہے گا، صحیح مسلم 4706 7 8 9 10، یہ ساری تو یہ قریش ہے نا، ہاں یہ سمجھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ جو ہے یہ قریش ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر رشتہ داری ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو اگر آپ تصویر لے لیں تو میں پورا شجرہ نسب ان کا دے دیتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیسری پیڑھی میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی وہ بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا نا 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، دوسری حدیث بچے گا 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے، تو وہ قریشی ہیں اور وہ آپ نے ان کی بتائی۔ اور تیسرا سب سے خلاصہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو مدعی ہیں نا، آج تک اہل بیت اطہار جو کربلا کے واقعہ میں بذات خود شریک تھے اور ان کے بعد کسی ایک اہل بیت نے بھی یزید کو برا بلا نہیں کہا۔ تو جب جن کا اصل مسئلہ ہے اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا تو ہم کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں؟ اور تیسرا اور آخری کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن اور حدیث میں ہیں، حضرت یزید کی ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے، دو حال ہیں، یا تو نعوذ باللہ کہہ دیں کہ ان کا ایمان واقعہ حرہ، بالکل واقعہ حرہ پیش آیا ہے، لیکن جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس طرح نہیں آیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نمازیں بند ہو گئیں، گھوڑے باندھ دیے گئے، عصمت دریاں ہوئیں، صحابہ کو قتل کیا گیا بے دریغ، خون بہہ پڑا، بالکل غلط ہے۔ حرہ ضرور ہوا ہے، اور کس طرح ہوا ہے یہ ایک تھوڑا سا سن لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف،
بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کنانہ، یہ ہے نا. تو معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پر جا کر ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اور کنانہ اوپر جاتا ہے جس کو قریش کہا جاتا ہے. یہ قریش میں سے تھے. اچھا، ہوا کیا ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور ایک خلیفہ کو ناحق قتل کیا تھا، پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے، پھر وہ صلح ہو گئی، اکثریت کو قتل کر دیا گیا. بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی قتل کیا اور مختار بن بقی صاحب نے قتل وغیرہ کر دی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بالکل سکون رہا، کسی فتنے نے سر نہ اٹھایا. یزید کے دور میں اسی ڈگر پر چلنے والے چند لوگوں نے وہی شورش دوبارہ برپا شروع کر دی، اور وہ مدینہ طیبہ کو ایک عظیم جگہ کو اپنا دار اور پناہ گاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ ہمارا یہاں سے ایک محفوظ تعاون ہو سکے. ان کو پہلے روکا گیا. عبداللہ بن مطیع صحابی رسول رضی اللہ عنہ آئے، ان آدمیوں کو روکا، دوسرے آدمی کو روکا، 3 آدمی آئے. جب وہ نہ رکے تو پھر ان ظالموں کو مارنے کے لیے فوج آئی ہے اور انہی کو مارا گیا ہے. صحابہ کو بھی وہ قتل کروانا چاہتے تھے، ان ظالموں نے جنہوں نے جنگ جمل کروائی تھی. جنگ جمل کا بھی آپ کو پتہ ہے، صلح ہونے لگی تھی تو رات کو دونوں طرف سے جا کر کیا لگا دی، آگے لگا دی تاکہ آپس میں لڑ پائیں. تو یہ ان کی تھی. جو کہا جائے 700 صحابہ یا صحابیات کے ساتھ ظلم ہوا، ستم ہوا، اور پھر نعوذ باللہ عصمت دریاں ہوئیں، یہ ایسا نہیں ہے. کسی سٹرونگ کنسپٹ ہے، مطلب بڑا لوگ اس کو، یہ اس کی عبادت ہمارے عمر صدیق صاحب ہے نا، ہمارے ہی ہیں مناظر اسلام صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کر دی آن دی ریکارڈ بات. انہوں نے کہا میں بے کتابہ نہیں پڑھتا، قرآن صحیح بخاری جو پڑھنا. میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا، میں خدا کا واسطہ ہے یار بخاری مسلم میں یہ نہیں ہے. انہوں نے پھر اگلے ایک اور درس میں بات، پھر میں نے اس کا ویڈیو ریکارڈ کے اندر کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ اس کا کوئی ایک حوالہ تو دے دیں یار، حدیثوں کو چھوڑ دیں، تاریخ میں کوئی ایک حوالہ دے دیں یار. لیکن آج تک وہ نہیں آیا. بسا اوقات سنی سنائی بات اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ انسان اونجی بیان کر دیں گے، بس تحقیق نہیں کرتے. اور کوئی آپ کے ذہن میں؟ جزاک اللہ. یہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ بھائی یہ بہت زیادہ ادھر پیچیدہ معاملہ ہے، اور رافضیت کے بھی دلائل ایسا لگتا ہے جیسے وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہیں. اور یہ ہمیں جس طرح محنت کر رہے ہیں، اللہ کو توفیق دے، ہم سب بھائیوں کو بھی، تمام ساتھیوں کو، ہمیں اس طرح پیچیدگی سے ان کے نظریات کلیئر کریں گے تو معاملہ سیٹ ہوگا. ورنہ جس طرح یہ حدیث ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے میں نے تو وہی ماننا ہے. بالکل آپ نے مجھے ماں کا لفظ بتایا، آپ نے مجھے وہ بتایا ساتھ کہ وہ خلافت کا لفظ نہیں ہے. اب حالانکہ مکتبہ ہمارا جس میں ہم ہمارے اپنے جو ابو یحییٰ نور پوری وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مکتبہ سے آپ ریفر کیا کریں، میں نے اس سے پڑھا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو سے نا بہت زیادہ، اب آپ کا آنا اللہ کو ہم شیعہ کو تو سنتے نہیں سارے، تو یہ دینوی کو سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. بس یہی ہے کہ ہمارے علماء کو بھی محنت کرنی چاہیے، عوام کو بھی ذرا شوق ذوق کے ساتھ اس کے گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اور ہمیں اصل چیز کی تلاش میں اپنی آخرت کے لیے، دوسروں کی تو بات میں نا، پہلے اپنے ذہن کو صفائی کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محنت قبول فرمائے. آمین. آپ نے ایک حدیث کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک کوئی ظلم والی بادشاہت یا خلافت نہیں ہے. ہاں جی کہا. جبکہ حجاج بن یوسف ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں تھا، گورنر تھا. ہاں ظالم گورنر تھے. عبید اللہ بن زیاد کہڑا چنگا سی، ظالم گورنر اور ہیں. بادشاہت اور گورنروں میں فرق ہے نا. گورنر ایک اس کا ایک جز ہے. نہیں تو گورنر اگر ظلم کرتا ہے تو سمجھا تو یہی جائے گا کہ بادشاہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ساری بادشاہت ہی ظلم پہ تھی. اس کا یہ مطلب حدیث کی تو یہی بات، اگر اس کے 200 شہروں میں 200 گورنر مقرر تھے، اگر ایک ان میں سے ظالم ہے تو اس کا یہ مطلب تو کہیں سے بھی نہیں نکل سکتا کہ اس کے 200 شہروں میں ظلم کی نظام چل رہا تھا.
اگر ایک بندے نے ظلم کا نظام چلایا ہے کسی جگہ پہ تو ساری جگہوں پہ تو ظلم کا نظام نہیں بنتا ہوگا. ہاں حجاج بن یوسف نے ظلم کیے ہیں، واقعتاً ظلم کیے ہیں، اس کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے. گورنر کس نے بنایا تھا؟ ہاں اب یہ بات ہے، حجاج بن یوسف کو گورنر واقعتاً یزید نے بنایا ہے، لیکن اس کے اندر دو باتیں ہیں. جو حالات وہاں پیدا کیے جا رہے تھے ان کے لیے کوئی ایسا شخص بھی ہونا چاہیے تھا جو حالات کو کنٹرول کر سکے اور بڑے نقصان سے جیسا کہ ہزاروں شہادتوں سے بچا سکے. لیکن اس کا کچھ کوئی ذرا زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ اس کے اپنا ذاتی فعل ہے. سخت گیر آدمی کو لگا دینا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سب دے اتار ہی دوے، لیکن اس وقت کے حالات کو بھی دیکھیے کہ اگر وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی نرمی پیدا کر دی جائے جیسی انہوں نے نرمی پیدا کی ہے تو اس کا بھی نقصان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. انہوں کی نرمی تھی نا کہ میں نے یار کسی کو کچھ نہیں کہنا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو خلافت کے ہونے کے باوجود ان باغیوں کو رکوا سکتے یا کچھ ہو جاتا، لیکن ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جہاں انتہائی نرمی بھی جو نا وہ نقصان دہ زیادہ ہو سکتی ہے. تو پھر لیکن ریاست کا بھی تو آپ نے پہلے بات کی کہ ریاست کا فرض ہوتا ہے. بالکل فرض ہوتا ہے. تو پھر اس جو ظلم انہوں نے کیے تو وہ ریاست پہ نہیں آئے گے؟ اس ریاست کی غلطی ہے کہ اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ غلطی ہے، لینا چاہیے. یہی میں پوچھ رہا نہیں غلطی تو، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دونوں حدوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تو اس کی 1 2 4 6 غلطیوں کو دیکھ کر اس کو ویسے ہی اسلام سے پار رنگا دیا جاتا ہے. یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ 200 شہر ہے تو 190 یا 99 میں انصاف ہو رہا ہے، ایک میں نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں 199 کو دیکھیں. نہیں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ ظلم کے اوپر اس نے اپنی بادشاہت بنائی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں بنتا. وہ اس بات کرنے کا مقصد حدیث تو بادشاہت کی ہے نا. ہاں اب ایک جگہ پہ اگر اس کے کسی نمائندے نے یا اس کے کارندے نے ظلم کیا ہے تو وہ اس نے اب اس کو تو نہیں کہا، یا باقی گورنروں کو کیوں نہیں اس نے کہا کہ بھائی ظلم کرو؟ باقی جو گورنر تھے 190 انہوں نے کیوں نہیں ظلم کیا؟ اگر وہ خود ظالم ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو لگاتا. ظالم کا نظام جو ہے نا وہ سب شہروں میں یکساں طور پہ ظلم والا جو ہے نا وہ لگاتا. خلافت اور بادشاہت میں فرق یہ یار یہ رہ گیا ہے، یہ قرآن مجید ہے آپ کے پاس یہاں، یہ یاد رکھیں. ہمارے ہاں جو بادشاہت اور ملوکیت کو جس طرح بدترین بنا کر پیش کیا گیا ہے نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید میں بادشاہت کو اللہ کا انعام کہا گیا ہے. قرآن مجید میں بادشاہت کو اللہ کی نعمت کہا گیا ہے. دوسرے سپارے کا آخری صفحہ نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر داود علیہ السلام کو انعام کے طور پر کیا کیا؟ فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی اور ان کو حکمت دی. تو یہ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر ہے 252 251 وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. گڈو جی اس کا جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے نا کہ یہ خلاف بادشاہت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 47 میں بھی فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پر. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو. کون سی نعمتیں؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے ہیں. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو. ملوکا کا لفظ ملوکیت. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک. اے اللہ تو نے منو بادشاہ دیتی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر دی. یعنی وہ اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کر. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ. ہم نے داود علیہ السلام کی بادشاہت کو مضبوط کیا. اگر ملوکیت بادشاہت کوئی بری چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ کمزور کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا
کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بادشاہت عطا کر. یہ کون مانگ رہے ہیں؟ انبیاء. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے وہ نہ مانگ. اب کیا ہے یہاں سے قرآن مجید کے اور بھی دلائل ہیں کہ بادشاہت بذات خود کوئی بری چیز نہیں. اب کوئی بادشاہ ایک وقت میں بادشاہ اور خلیفہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. اصل میں آپ نے ایک میں کہا نا کہ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلافت ہیں. 4 ہاں وہ بتا ہے. ہاں بہت اچھا بات. اصل میں خلافت کے 2 حصے ہیں. ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کی طرز پر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیور 100%. وہ واقعتاً ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن 6 مہینے کے. تو حدیثوں میں آتا ہے 30 سال تک خلافت رہے گی علی منہاج النبوہ. 2 طرح کی حدیثیں ہیں. بعض حدیثوں میں 30 سال خلافت ہے، بعض حدیثوں میں 12 خلیفوں تک خلافت ہے. تو 2 طرح کی خلافت ہو گئی. ایک ہے سب سے اعلیٰ درجے کی 100%، وہ صرف 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہ. دوسری خلافت ان سے کم درجے کی جس میں کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن وہ ہمارے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی. جس کی مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں اگر پہلے 5 خلفاء کی خلافت 100% ہے نا تو باقی کی 90-85% ہے، ان سے کم ہو گئی. لیکن ہے وہ خلافت بھی اور ملوکیت بھی، بادشاہت بھی ہو گئی اور وہ خلافت بھی ہے. ہاں اس کے 2 نام ہیں. جو بعد والی ہے نا، بعد والی، اس کے 2 نام ہیں، بادشاہت اور خلافت. اور جو پہلے والی ہے اس کا صرف ایک نام ہے، خلافت علی منہاج النبوہ. بس فرق ہے خلافت. ایسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت ابو بکر جیسی سی، نہیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسی سی، نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ جیسی سی، نہیں. علی رضی اللہ عنہ جیسی سی، نہیں. حضرت حسن جیسی سی، نہیں. اینا تو تھلے ہے. خلافت کے 2 حصے ہیں. 12 خلیفوں تک خلافت، وہ خلافت بھی ہے ملوکیت بھی ہے. اور پہلی خلافت وہ صرف خلافت ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی ہے، یہ اس سے کم درجے کی. 30 سال بعد وہ خلافت بھی ہے ملوکیت. اور 30 سال سے جو پہلے وہ صرف خلافت ہے. ہاں منہاج النبوہ ہے نا، وہ نبوت صرف. ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بادشاہت نہیں رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کو کہا ہے خلافت ہوگی اور اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی. ایک حدیث یہ ہو گئی نا. دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 12 خلیفوں تک، 12 خلفاء تک دین غالب رہے گا. آپ نے ان کو خلفاء بھی کہا ہے. تو 2 حدیثیں ہیں تو ہم دونوں باتیں مانیں گے. کاٹ کھانے والی وہ کتنی کون سی ہے؟ وہ بعد میں ہے، ایسا نہیں ہے. 12 سے بھی بعد، وہ 12 سے بعد کیا ہے اس کے، بلکہ اور بعد سے ہے. سمجھ آئی نا؟ ہم نے تو سب حدیثوں کو مانا ہے نا. میں ایک اور کویسچن ہے. جی جی. کیا آج کے دور میں خلافت جیسے سلطنت عثمانیہ ہم کہتے ہیں ارطغرل بن تو سکتی ہے، اس میں ناممکن والی بات نہیں ہے اگر چاجد حکمران آ جاتے. میں ایک سوال ہے کہ سنی مانتے ترکی سلطنت عثمانیہ، اہل حدیث جاندے سعودیہ، اہل حدیث جاندے ایران، سلطنت ہم ایک کیمیں بناؤں. اور جدو بنے گا نا وہ سارے سیدھا کر دے گا. جدو بنے گا نا وہ سارے سیدھا کر دے گا. میرا ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ تب جو تھا وہ حجاج بن یوسف وہ گورنر تھا، اور جب محمد بن قاسم کے دور میں خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک یا ولید بن عبد الملک کا بیٹا تھا کوئی دونوں میں سے ایک، تو اس نے خلیفہ نے محمد بن قاسم کو قتل کے جو آرڈر جاری کروائے تھے کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو بعد میں وہ ظلم نہیں تھا ان کا؟ کیا تو ظلم تھا؟ وہ آپ نے کہا کہ ظلم نہیں تھا اس کا؟ نہیں ظلم ہوتا تھا، یعنی ساری خلافت ہی ظلم. ایک دیکھیں نا، ایک بادشاہ ہے، اس کی 10 سالہ 5 سالہ خلافت ہے، اس کی آپ 10 غلطیاں نکال دیتے ہیں، 5 غلطیاں نکال دیتے ہیں، تو کون سا آدمی ہے ہنسی کے انہوں نے پاک صاحب؟ اسی لیے تو 100 نمبر نہیں دیے جا رہے نا.
اس کو جو نمبر کم کیے جا رہے ہیں اگر وہ بالکل ایسے ہی ہوں کہ بالکل ان میں کوئی غلطی نہ ہو تو پھر تو وہ خلافت علی منہاج نبوہ ہو جائے، پھر تو ابو بکر عمر عثمان و علی رضی جیسی خلافت ہو جائے، کوئی غلطی نہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ غلطیاں تھیں، لیکن ان غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ایک دو غلطیوں کی وجہ سے ان کو فیل ہی کر دیا جائے، ان کی ایک دو غلطیوں کی وجہ سے۔ بعد میں کینسل ہو گئے تھے عمر بن عبدالعزیز کی فرمائش، لیکن وہ پیامی سے پہلے پہنچنے سے پہلے قتل کر۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، وہ ظلم تو ہوا ہے۔ اچھا عمر بن عبدالعزیز کی نام لیا، میں بڑی اسپیشل کتاب لاب کے لے آیا، بلکہ میرے پاس اسی میں تاریخ الخلفاء ہے۔ اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ تاریخ الخلفاء یعنی کہ خلیفوں کی طرف، اس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا، یزید کا، معاویہ رضی کا، باقی صاحب کا بھی، یعنی محدثین بھی خلفاء ان کو شمار کرتے تھے۔ جو مرزا صاحب نا اپنے پمفلٹ میں بار بار کہتے ہیں کہ ممبروں پر لعنتیں ہوتی تھیں اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کروایا، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا، تو اس کا حوالہ اس کتاب کا دیا ہوا ہے۔ تو میں یہ کتاب لے کر آیا تھا، اس کتاب کے اندر مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، یہ میرا خیال ان کے ٹیبل پہ بھی پڑھی ہوتی ہے تاریخ الخلفاء، یقیناً پڑھی ہوگی۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 911 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 900 سال بعد فوت ہوئے۔ انہوں نے یہ بات اس کتاب میں بغیر سند کے نقل کی ہے۔ ایک ہوتا ہے سند ہے، درمیان میں راوی ضعیف ہے، سند تو ہے نا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی کسی نے چھوڑی ہوئی ہے، یعنی 900 سال کی کوئی نہ کوئی سند بنائی، سند ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بھی اس کے اندر نا 274 صفحے کے اوپر یہ بھی ایک مرزا صاحب کا بہت بڑا نا کیا کہیں بلنڈر ہی گئی ہے، وہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بنو امیہ دوران خطبہ میں حضرت علی پر رضی اللہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، بعض لوگوں کا 900 سال بعد کے بعض لوگوں کا بیان ہے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں حق پر کون تھا، کس کا کون صحیح تھا، کس کا جو تھا؟ صحیح دونوں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صحیح تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے صحیح تھے۔ زیادہ بہتر بات، زیادہ اتھینٹک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، غلطی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن وہ غلطی ایسی نہیں تھی کہ ایک غلط ہو جائے ایک صحیح ہو جائے، وہ بھی اپنے لحاظ سے صحیح تھے۔ جیسے کسی شخص کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کے قصاص کو مانگنا یہ کوئی غلطی تو نہیں، ایک لحاظ سے اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ اپنے مقتول کے بدلہ مانگ رہے ہیں تو وہ تو قرآن کی اتباع ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ وَهُوَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص، کہ تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا، تو اس لحاظ سے تو وہ اچھے تھے۔ لیکن جو ان کا طریقہ کار تھا کہ ہم حکومت سے آگے بڑھ کر لے لیں، وہ غلطی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے کہ بھئی ہم پہلے حکومت قائم کر لیں بعد میں لے لیں گے، تو دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اچھے تھے۔ اور یہ بات میں نے کیوں کہی، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا مسلمانوں کا اختلاف ہوگا، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کا اختلاف ہوگا، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کا اختلاف ہوگا، ان کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا، اب اس الگ گروہ کے ساتھ ان دونوں میں سے وہ قتال کرے گا جو زیادہ حق پر ہوگا، یہ لفظ ہیں صحیح مسلم کے، جو زیادہ حق پر ہوگا۔ تو پھر وہ کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، ان کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوا جن کو خارجی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کی بنا پر علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے، لیکن آپ نے جب زیادہ کا لفظ بولا تو اس کا مد مقابل تھوڑا آتا ہے، تو یعنی یہ زیادہ حق پر اور وہ کم حق پر تھے۔ مرزا صاحب اکثر کہتے ہیں کہ گورے تو اس گل نہیں منن گے، جی انہوں نے کہا جائے کہ دونوں جماعتوں کے انی کثیر تعداد مسلمان فوت ہو گئے ہیں، بندہ مطلب جنگ کی حالت میں مطلب لاشاں نکلیاں پڑیاں، تو گورے تو اس گل نہیں منن گے کہ دونوں حق پہ۔ جی مرزا صاحب کی یہ لاجک بالکل غلط ہے کہ گورے اس بات کو نہیں مانیں گے کہ دونوں ہی حق تھے، وہ تک تھوڑا، ہم نے گوروں کو منانا بھی نہیں، ہم نے تو مسلمانوں کو منانا ہے، اور ہم نے جو اس کا کلمہ پڑھا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اولت طائفتین بالحق، مسلمانوں میں سے جو زیادہ حق پر ہے،
وہ ان سے کتاب، تو ہم نے تو حدیث کو ماننا ہے. گورے ہمارے قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم قرآن چھوڑ دیں گے. گورے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں مانیں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور آپ ویسے بھی مشہور روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظمت والی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ ہاں جی، 2 عظمت والی مسلمانوں کی. تو اگر تو وہ بالکل ہی باطل پر ہو تو پھر عظمت کا دی رہے گی، پھر وہ مسلمان ہی کیا رہے گی. تو لہٰذا یہ ان کی غلطی ہے. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا کریم ہم بڑے گناہ گار خطا کار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے مولا ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہو گئے سارے ہی معاف فرما. اے اللہ جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائیں اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو شیطان کے جالوں سے محفوظ فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے مولا کریم تیرے سوا کوئی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا، تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو جانتا ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے، ہم سب کو حق کے رستے پہ سچ کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو اسلام کو پسند کرنے والے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو معاف فرما، جو زندہ ہیں فوت ہو چکے سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما، صحابہ کا ساتھ عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اور محبوب کے محبوبوں کی محبت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرصہ دراز سے میں سن رہا ہوں مولانا صاحب کو، فیس بک پر میں نے ان کو فالو بھی کیا اور ان کی بہت ساری میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. تو اس کے بعد میں نے انجینئر مرزا محمد علی کو بہت سنا، دوستوں نے کچھ ان کی ٹرینڈنگ ویڈیو آنا شروع ہو گئی ٹک ٹاک پر بھی، اور ان کے بعد میں نے ان کو تفصیلی سننا شروع کر دیا. لیکن اس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ میرا جو نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ تھوڑا کمزور ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد کسی دوست نے میری اصلاح کے لیے مفتی عتیق الرحمان صاحب کی ویڈیو سینڈ کی، اور میں نے ان کو پھر اس کے بعد میں نے ان کو سننا شروع ہو گیا، اور مجھے حقیقت کا پتہ چلا کہ ان کے ایجنڈے کا، مولانا اسحاق کے ایجنڈے کا اور انجینئر مرزا محمد علی کے ایجنڈے کا، کیسے یہ اس احادیث کے حوالے سے ہی بتاتے ہیں لیکن اس کے بعد احادیث کے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی باتوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں. میں مفتی عتیق الرحمان صاحب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا نام تو سنا ہوگا. میرے ایک دوست نے مجھے انجینئر محمد علی مرزا کے واٹس ایپ کلپ سینڈ کیے جو میں نے سنے، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں نے کہا یار یہ بندہ دلیل کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے یار، اس کو تو فالو کرنا چاہیے. تو میں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے، کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جاتا ہے. تو میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی کہ یار آپ نے آنا ہے، مفتی صاحب لاہور سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا. جب وہاں پہ بات چیت ہوئی، مفتی صاحب نے اس کا آپریشن کیا، تو پھر ہمیں حقیقت کا پتہ چلا کہ یار یہ بندہ تو فتنہ ہے، جو حوالہ جات دے کر سادہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور حوالہ جات اور دلائل تو دیتا ہے لیکن بعد میں ان کو کس طرح چینج کرتا ہے، یہ ہمیں مفتی صاحب کی بات چیت سے، ان کے بیان سے پتہ چلا.
जब उन्होंने हमें कहा कि आप इस्लाम 360 ऐप खोल लें, ठीक है, और इसकी बयान करदा अहादीस को उसके साथ जब मैच करवाया, ठीक है, कंपेयर किया, तर्जमा देखा, तो तर्जमे में जाकर इसने किस तरह रद्द-व-बदल किया हुआ था। तो मैं मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया और इसकी हकीकत को हमारे लोगों के सामने, हमारे सामने रखा, जिसकी वजह से हम इस फितने से महफूज हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी तहकीक करें, मुफ्ती साहब के बयान सुनें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बंदे के बारे में कि ये किस तरह सादा लोगों को गुमराह करता है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से तो आप लोग सब वाकिफ़ ही होंगे, हम लोग भी उन्हें बहुत सुनते थे, इवन के मेरे घर वाले भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने अतीक अलवी साहब को सुना है, उनका बयान था ननकाना साहब में, और उनकी वीडियोस भी जो इंटरनेट पे हैं उनको भी देखा है, उसमें उसने मिर्ज़ा साहब को एक्सपोज़ किया है कि किस तरह वो नौज़बिल्लाह सहाबा कराम के ख़िलाफ़ बकवास साथ करता है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अलवी चैनल को सब्सक्राइब करें और मिर्ज़ा साहब की हकीकत को जानें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुफ्ती अतीकुर्रहमान अलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वीडियो सुनकर हम पर अली मिर्ज़ा की सहाबा दुश्मनी ज़ाहिर हुई और हमने अपने ईमान को ज़ाया होने से बचा लिया। शुक्रिया मुफ्ती साहब। सलाम मुफ्ती साहब, आपका ननकाना आना हमारे लिए बबरकत साबित हुआ। वस्सलाम।